الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. अल्लाह ला शरीक है जो मालिक मुल्क खालिक कुल है। रहमत और बख्शिश की दुआ दुरूद व सलाम इमाम अल-अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम के मुक़द्दस व ताहर हस्ती जिनके फरामीन इल्म वही सीखना सिखाना उम्मत के लिए फ़र्ज़ है। रहमत और बख्शिश की दुआ जनाब अहले बैत रिज़वान के लिए, सहाबाए किराम के लिए, ताबिईन इज़ाम के लिए, फुक़हाए किराम के लिए, मुहद्दिसीन इज़ाम के लिए, उलमाए किराम के लिए जो अपने अपने वक्त में इल्म वही को पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे।
عزیزان گرامی، رب تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ سبب یہ ہے کیونکہ اس کے پاس علم کے اصول کے ذرائع موجود ہیں، جس کو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ جب انسان دنیا میں آیا تھا، پیدائش ہوئی تھی، انسان کچھ نہیں جانتا، ماں کے پیٹ سے کوئی بھی سیکھ کر نہیں آیا، لیکن اشرف المخلوقات پھر بھی ہے، کیوں؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سماعت دی، اس کو دیکھنے کی قوت دی، سن کر دیکھ کر اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کر کے اپنے دل کو ساری کی ساری معلومات فراہم کرتا ہے، جس سے اس کا دل سمجھتا ہے، فہم اور ادراک رکھتا ہے، جس سے انسان دنیا میں شعور کی زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو یہ سب کچھ اس لیے ہوا لعلکم تشکرون، کہ انسان اللہ کا شکر گزار بنتا رہے۔ اور عزیزان گرامی، مزید یہ بھی کہ جب اصول کے ذرائع انسان کو رب نے دے دیے، علم کے اصول کے ذرائع، علم کے اصول کے ذرائع کو لے کر اللہ نے اس کو پابند کر دیا کہ بغیر علم کے اب تبصرہ تجزیہ اور کوئی بات اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ رب فرماتے ہیں وَيَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسی جگہوں پر جہاں انسان کے لیے علم نہیں ہے، اس کو ادراک اور فہم نہیں ہے، اس کو چاہیے وہ اس بات کا پیچھا نہ کرے بلکہ اپنے آپ کو بچا کرے۔ کیوں؟ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، انسان کی سماعت، اس کی بصارت، اس کا دل، جن علم کے اصول کے ذرائع ہیں، اس لیے اہم ہے۔ اللہ نے کل قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال کرنا۔ اور عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اصول علم مسلمان کے لیے فرض کرا دی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے لیے طلب علم فرض ہے، لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا علم ہے جس کو رب نے فرض کیا؟ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں مختلف تعلیمی اداروں کی دیواروں پر یہ حدیث لکھی ہوتی ہے کہ مسلمان ہر مرد اور علم کا اصول فرض ہے۔ سوال یہ ہے وہ کون سا علم ہے جس کو اللہ نے فرض قرار دیا؟ وہ بھی عام علم نہیں، کوئی فن نہیں، بلکہ جس کو فرض قرار دیا اس کو العلم کہا جاتا ہے۔ العلم وہ علم ہے جس کو اللہ نے علم وحی کے ذریعے امت کو دیا، جو قرآن و حدیث کا علم ہے۔ عزیزان گرامی، تو یہ وہ علم ہے جس کو اللہ نے فرض قرار دے دیا ہر مسلمان کے لیے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کو طہارت اور پاکیزگی کے بنیادی مسائل کا پتہ ہونا چاہیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے بنیادی ارکان اور مسائل کا پتہ ہونا چاہیے، صبح سے شام، شام سے صبح کے تک اس کے روز مرہ کی زندگی کے معاملات اور معمولات جو ایک مسلمان کی زندگی سے، عام زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اس کو روزگار کے مواقعوں کے حلال و حرام کا تمام کے تمام کا علم ہونا چاہیے۔ یہ وہ فریضۃ العلم ہے جو ہر مسلمان پر طلب کرنا خاص ہے۔ عزیزان گرامی، اور علم کی اس بنیاد اور اس کے فائدے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں اضافہ کی درخواست کرنے کی ترغیب دلائی۔ رب فرماتے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، پیارے نبی آپ کہیے رب سے یہ مانگا کیجئے، پیارے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے، جو تم نے سکھایا ہے اس سیکھنے سکھانے کی صلاحیت میں اللہ مجھے مزید آگے بڑھنے کی توفیق سے نواز دیجئے۔ اور عزیزان گرامی، جب انسان علم کے راستے میں چلتا ہے، اس کے حصول میں کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کا فائدہ یہ ہے کہ العلم کا حصول
قرآن و حدیث کے علم کا حصول انسان میں وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے، وہ نسبتاً دوسروں کے لوگوں سے، عام لوگوں سے جو اس میں اپنی صلاحیت کو پیدا نہیں کرتے یا العلم کے حصول کو نہیں لیتے، وہ لوگ وہ ہے جو پھر ان کا اسٹیٹس یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو العلم کے حصول میں لگے رہتے ہیں ان کے بارے میں رب فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، وہ لوگ ہیں جو نسبتاً لوگوں کے اللہ کو پہچاننے اور حق کی پہچان میں، ایمان کی رسائی میں دوسروں سے زیادہ پہنچ رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، اور دنیا کے معاملات امور میں اور فطروں کی پہچان میں، ادراک میں وہ سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ جہان دیدہ بھی ہوتے ہیں، جن کو رب اپنے علم کے ذریعے ہر چیز دکھا رہے ہوتے ہیں۔ عزیزاً گرامی، یہی وجہ ہے کہ رب نے علم کا حصول اس کو لازم قرار دے دیا، اور اس حوالے سے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ رب فرماتے ہیں امت مسلمہ، تم میں سے ایک ایسا گروہ، ایسا طبقہ، ایسے لوگ ہونے چاہیے جو علم وحی میں رسوخ حاصل کریں، اس کو ڈیپلی پڑھیں، اس کو سیکھیں، سکھائیں اور ادراک رکھیں، اس کے فہم میں مکمل کوشش اور اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں، اپنی زندگیوں کو وقف کر دیں، زندگیوں کو وقف کر کے علم کے حصول کے بعد اپنی قوم کے پاس جائیں اور جا کر ان کو وہ علم جو انہوں نے سیکھا ہے اپنی قوم کو سکھانا شروع کر دیں۔ رب فرماتے ہیں تاکہ ان کی قوم وہ بھی سیکھنے سکھانے میں بھی آئے اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ عزیزاً گرامی، یہی وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دور دراز کے علاقوں سے وفد در وقت آپ کے پاس پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ وقت خلقیس مشہور وقت ہے جو آپ کے پاس پڑھنے آئے، اور اسی طرح مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ 20 نوجوانوں کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ آپ سے علم حاصل کیا اور واپس جا رہے ہیں، آپ ان کو نصیحت کرتے اللہ کے بندوں جا کر اپنے لوگوں کو یہ علم سکھانا جو میں نے تمہیں سکھایا ہے۔ اور ایک وقت ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا لوگوں یاد رکھنا، اگر کسی کا پڑوسی بھی اسلام کے بنیادی تعلیمات سے نہ بلد رہا، نہ واقف رہا، وہ شخص بھی اللہ کے حضور پکڑ کے آئے گا۔ اس پر فرض ہے کہ خود بھی بنیادی ارکان، بنیادی تعلیمات سے روشناس ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کو بھی سکھائے۔ یہ بات جب آپ نے ارشاد فرمائی تو پھر کسی نے اشعری قبیلے سے جا کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ فرمائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی آپ نے یہ ہمیں فرمایا ہے؟ آپ نے کہا ہاں تمہیں بھی فرمایا ہے اور ہر ایک کو فرمایا کہ خود علم حاصل کرے، آپ کے پڑوسی بھی، آپ کے قبیلے خاندان والے بھی علم کے حصول سے محروم نہیں رہنے چاہیے۔ اشعری قبیلے کے جو سرکردہ لوگ آئے تھے آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی ہمیں کچھ وقت دیجیے۔ پھر ایک وقت ہوا کہ صرف 1 سال کا وقت گزرا، اشعری قبیلے کے لوگ واپس آئے اور حالت یہ تھی سارے کا سارا اشعری قبیلہ دین کے علوم کو حاصل کر چکا تھا، دین کے علم کو اپنے سماعتوں کے ذریعے اپنے دل اور فہم تک پہنچا چکا تھا۔ عزیزان گرامی، جب کوئی انسان کسی بھی چیز کو ایک مشن بناتا ہے، اس کو بطور تحریک کے لے کے چلتا ہے، تو وہ اپنے مشن میں، اپنی تحریک میں کامیاب ہوتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہم نے اپنی تحریکوں کو
اپنی سیاست کے ارد گرد رکھا، اپنی ذات کے ارد گرد رکھا، اپنی سوچ اور اپنے مفادات کے ارد گرد رکھا۔ کاش ہماری تحریک یہ ہوتی، ہم اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو، اپنے محلے، اپنی سوسائٹی، اپنے ٹاؤن کو علم وحی کی تعلیمات سے روشناس کروانے کے لیے ہم کوئی تحریک چلائیں تاکہ لوگ کم از کم بنیادی تعلیمات کو سیکھ سکیں۔ عزیزان گرامی، یہی وہ فریضۃ العلم ہے، طلب العلم ہے، جس کو اللہ نے فریضے کے طور پر قرار دیا ہے۔ اور عزیزان گرامی، عام طور پر جب طلب علم کے لیے، علم وحی کے حصول کے لیے کوئی طالب علم نکلتا ہے، کوئی نوجوان اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، ہمارا ماحول یہ بنا دیا گیا، ہماری سوسائٹی کو شیطانی وسوسات سے بچ دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں ان کے مسلم کا مستقبل کیسا ہوگا، اللہ کے وہ لوگ اس شخص کے مستقبل کے بارے میں کیا فکر کرنی ہے جس کو اللہ نے قبول کر لیا۔ دنیا میں لوگ بڑے بڑے ہیں، لیکن دین حنیف کو سیکھنے کے لیے وہ چنیدہ اور چند لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، اور جس کو رب قبول کر لے اس کا تعلق اللہ کے خزانوں سے ڈائریکٹ ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، جس کا تعلق رب سے ڈائریکٹ ہو، اس کے خزانوں سے تعلق براہ راست ہو، اس بندے کا مستقبل قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر خواہی اور بلائیاں اس کے پاس امٹ کے آتی ہیں، اللہ اس کو قوموں سے اس کے لیے خیر خواہیوں کے لیے بھیجتا ہے، خیر خواہیوں بلائیوں کے دروازے کھولتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، جس سے میرا اللہ بلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو خیر اور بلائیوں سے نوازتے ہیں، اس کے لیے بلائیوں کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اللہ دین حنیف کے دروازوں کو کھولتے ہیں، اس کے سیکھنے سکھانے کے عمل کو آسان کر دیتے ہیں، اس کو قبول فرما دیتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، جامع ترمذی کی روایت کو پڑھیے اور اس بات کو مزید سمجھیے۔ ایک بھائی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، شکایت لے کر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی میرا یہ بھائی ہے آپ کے پاس بیٹھا ہے، صبح سے شام تک پڑھتا ہے اور میں صبح سے شام تک کمائی کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اور یہ پڑھتا ہے، یہ پڑھنے میں محنت اگرچہ کرتا ہے، لیکن میں سارا دن اپنے کام میں لگا رہتا ہوں، یہ صرف کھاتا ہے اور میں کماتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آج بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ان علوم سے وابستہ ہیں یہ کھانے پینے کے لیے ہے اور ہم کمانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا ہم نے کلمہ پڑھا، جن کی تعلیمات ہماری بنیادوں میں ہے، آپ نے اسی وقت یہ مسئلہ حل کر دیا۔ آپ نے فرمایا لعلک ترزق بہذا، اور اللہ کے بندے کیا بات لے کے آیا ہے، کیا شکایت لے کے آیا ہے؟ تو نے کیا سمجھا کہ بازار میں تیری محنتوں کا صلہ ملتا ہے؟ بازار میں جو تو نے محنت کی اس کا تجھے اللہ اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے جو ان دینداروں اور دین کے طلبہ، دین کے طالب علموں کی وجہ سے ملتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ کی رحمتوں کا جو سلسلہ تھا، جو فضل کے وہ دروازے تھے، شاید اس طرح سے نہیں جاتے۔ عزیزان گرامی، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں یہی نظریہ جس کی اصلاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی، اور لوگ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہم کما رہے ہیں، ہماری محنتیں ہیں، جامعات اور مدارس اور مساجد اس میں اپنے آپ کو لگانے سے، اپنے آپ کو جوڑنے سے کتراتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، آج یہ سبق یاد کر لیجیے کہ اللہ نے فضل کے دروازے انہی نفوس قدسیہ کی وجہ سے کھولے۔ اور عزیزان گرامی، ہم بات کر رہے تھے
اللہ کے خزانوں سے ڈائریکٹ تعلق ہونے کی وجہ سے حافظ ابن بطال جو شارح ہے بخاری کے، صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، فرماتے ہیں مصر میں 4 لوگ پڑھنے کے لیے گئے، چاروں کا نام، 4 نوجوان، چاروں کا نام محمد ہے، محمد بن نصر، محمد بن ہارون، محمد بن جریر، محمد بن اسحاق، چاروں پڑھنے کے لیے یہ ہے، لیکن کھانے پینے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر پڑھنا شروع کیا، قرآن اندازی کی کہ آج کے دن کھانے پینے کا اہتمام کون کرے گا؟ محمد بن اسحاق کے نام پر نکلتا ہے کہ یہ آج کے دن کھانے پینے کا اہتمام کرے گا۔ محمد بن اسحاق وہاں سے اٹھے، بچے کہ انہوں نے سمجھا شاید بازار کے ہوں گے۔ محمد بن اسحاق وہاں سے اٹھے تو مصلی پہ آئے، اللہ کے حضور رابطہ کیا۔ ڈائریکٹ خزانوں کے مالک جب تعلق کا خزانوں سے ہو پھر رابطے میں ڈائریکٹ ہوا کرتے ہیں، اور کہا پیارے مالک و خالق، تیرے دین کو پڑھنے آئے ہیں، تیرے نازل کردہ علم وحی کو سیکھنے آئے ہیں، ایک ہی مسئلہ ہے کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پیارے اللہ، اس دین کے علوم کے حصول کے آنے میں ہماری مدد فرما، اور اسی کا حیا کا، اسی بات کا ہمارا بلند رکھنا۔ یہ بات کر کے اللہ سے بات کر کے راز و نیاز کی باتیں کر کے اپنے دوستوں کے پاس پہنچتے اور کہتے اللہ انتظام کریں کہ میں بات کر رہا ہوں۔ دروازہ لوک ہوا، باہر ہاتھ میں وقت کا نمائندہ کھڑا ہے اور کہا ہمیں پتہ چلا ہے 4 لوگ آئے ہیں پڑھنے کے لیے، یہ 1000 دینار ہے، تم چاروں رکھ لو، اور آپ نے وقت نے یہ وعدہ کیا ہے جب تک پڑھتے رہو گے تمہارا سارے کا سارا سلسلہ آپ کو ہماری طرف سے ہوگا۔ عزیزان گرامی، مشاہدہ یہ ہے، اور آپ بھی اس مشاہدے کو بہت ڈیپلی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے پروجیکٹ کے ساتھ، بڑے بڑے بجٹ کے ساتھ، بڑی بڑی یونیورسٹیاں جب بڑی بڑی ڈگریاں دیتی ہیں، اور ڈگریوں کو حاصل کرنے والے کو ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نے ڈگری کو لے دیا، جو انویسٹ کیا ہے اس کا بعد میں ہم نے پروفٹ کرنا ہے، ہم نے جاب کرنی ہے، کمائی کرنی ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کچھ لوگوں کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی اعلیٰ ڈگریوں کے باوجود 2 اسٹینڈرڈ کی جاب کرنے پر بھی راضی ہے، اس لیے کہ ہمارے معاملات ہم سب کے سامنے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارا یہ اعلان سب کے سامنے، یہ اعلان ہے اپنے طالب علموں کے سامنے، اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے، اللہ کے بندوں یہ علم وحی کو پڑھنے آئے ہو، ہمارا کوئی وعدہ نہیں کہ اس کی وجہ سے تمہیں جاب ملے گی، ایک ہی مقصد لے کر پڑھنا ہے۔ اگر پڑھنا چاہتے ہو، علم وحی کو پڑھنا ہے اور اللہ کے دین کو سیکھنا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو سکھائیں گے، ہاں یہ بات یاد رکھنا، اللہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور اللہ نے ایسا کر دکھایا، واللہ منبر رسول پہ ہوں، ایک استاد اور ٹیچر ہونے کی حیثیت سے ہمارے پاس ہر سال طالب علم رخصت ہوتے ہیں، مہینہ 2 مہینے کے بعد ہمیں ہی ضرورت پڑتی ہے، کوئی ملتا ہی نہیں۔ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کرتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو علم وحی کو سیکھنے سکھانے کے لیے نکلتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، مسئلے اور ممبروں کا کھاتے ہیں، لوگ ان کا احترام نہیں کرتے، ان کو ہر وقت باتوں کی زد میں رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم سب فیملی والے ہیں، معاشرے والے ہیں، تعلق داری ہے ہماری۔ حقیقت یہ ہے، آپ سب دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، کوئی شخص بھی دنیا میں ہمارے معاشرے میں لوگوں کی باتوں سے محفوظ ہے؟ لوگ باتیں سب کو کرتے ہیں، احترام کسی کسی کا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جن لوگوں کا احترام کرتے ہیں ان لوگوں میں علماء اور مشائخ اور ائمہ اور خطباء ہیں۔ لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ صرف باتیں نہیں، احترام بھی کرتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ اگر ایک طرف سے تکلیف دہ بات سننے کو ملتی ہے، واللہ العظیم اللہ 8 اطراف سے خوبصورت اور ٹھنڈی ہوائیں چلا کر دل کو باندھ دیتے ہیں، وہ اور مضبوط کر دیتے ہیں۔
عزیزان گرامی، یحییٰ بن یحییٰ اللیثی رحمہ اللہ امام مالک کے پاس پڑھنے آئے. فرماتے ہیں میں خود نوجوان تھا، امام مالک مجھے دیکھ ہی جا رہے ہیں اور مجھے پھر فرماتے ہیں اللہ کے بندے میرے پاس تیرے جیسا ایک نوجوان پڑھنے آئے. کچھ ہی علم وحی کی ابواب کو پڑھا تو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. اس کا جنازہ حاضر تھا. اس وقت کے بڑے بڑے محدثین وہ جنازے میں حاضر تھے اور لوگوں کا جمع وفیر تھا. اس وقت یہ اصول تھا کہ جو گورنر جو حاکم ہوگا وہ بھی امامت کے مسئلے پر بھی ہوتا. جب حاکم اور گورنر نے دیکھا کہ جہاں پر بڑے بڑے سلاطین علم جمع ہیں، وہ کہنے لگا میں اس طالب علم کا جنازہ پڑھانے سے قاصر ہوں، اللہ نے اس کی شان کتنی بلند کر دی ہے کہ مجھ سے جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا. میں چاہتا ہوں کوئی محدث اس کا جنازہ پڑھائے. محدث اعظم جنازہ پڑھاتے ہیں. وقت گزرنے کے بعد ایک آدمی خواب دیکھ کر امام مالک کے پاس آتا ہے. امام صاحب میں نے اس آپ کے طالب علم کو خواب میں دیکھا ہے، خوبصورت گھوڑے پر سوار ہے، سفید لباس ہے، پگڑی سب پہ. اسے پوچھا کیا بنا؟ وہ کہنے لگا اللہ نے میرے درجات کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، جتنے میں نے دین حنیف کی ابواب کو پڑھا تھا رب نے اتنے ہی درجات کو بلند کر دیا ہے. اور اتنا بلند کیا میرے درجات کے اوپر صحابہ کرام، انبیاء اور صلحاء کے علاوہ کوئی اور درجہ باقی باہر نہیں ہے. عزیزان گرامی، اسی طرح امام مالک پڑھا رہے ہیں. ہارون رشید پیغام بھیجتا ہے کہ آپ میرے پاس آئیں اور مجھے موطا امام مالک جو امام مالک نے حدیث کی کتاب لکھی مجھے پڑھائیں. امام پیغام بھیجتے ہیں اور اللہ کے بندے تو ہارون رشید ہے، حاکم وقت ہے، پوری مملکت اسلامیہ کا بادشاہ ہے، عروج ہے تجھ پہ، لیکن یہ میں گوارا نہیں کرتا علم وحی کو سینے میں اٹھاؤں اور علم وحی کو لے کر تیرے دروازے پہ آؤں. ہونا یہی چاہیے اور ہوگا بھی یہی. اگر علم وحی کو پڑھنا ہے تو میری مسجد میں میری کلاس میں مجھے آنا پڑے گا. اور یہ ہارون رشید کلاس میں آیا اور بیٹھ کر پڑھا. عزیزان گرامی، شکل و صورت کیا ہے، مال کیا ہے، اللہ عزت سے بھی نوازتے ہیں اور رب نے خزانوں سے جو رابطے کروا دیا اس کا وعدہ بھی پورا کیا. اور عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لیس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ويعرف لعالينا حقا. جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں کے ساتھ محبت اور شفقت نہیں کرتا، ہمارے دین کی علماء کا حق ادا نہیں کرتا. رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا. میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتا ہوں میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے علم وحی کے حاملین جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے وہ متشدد ہوتے ہیں. یاد رکھیے صحیح عالم دین علماء ربانی جس علم کو پڑھ رہے ہیں اس علم کا تو خاصہ یہ تھا، جس کی تعلیمات تو یہ تھی کہ آپ نے کسی خنجر کو، کسی چاقو کو، تکلیف دہ چیز کو لوگوں کے سامنے نہیں کرنا، کہیں لاگی نہ جائے. اپنے جوتے کو جاڑ کر پہننا ہے، کہیں کوئی چیز آپ کو نقصان نہ دے دے. اگر آپ چھت پر سوئے ہیں ایسی چھت پر نہ سوئیں جس کے پردے نہیں ہیں، منڈیپ نہیں ہے، کہیں آپ گر نہ جائیں. ایسا علم پڑھنے والا کبھی متشدد نہیں ہو سکتا. ہاں کسی کا ذاتی فعل ہو سکتا ہے، کسی جماعت کا یا کسی گروہ جتھے کا ذاتی فعل ہو سکتا ہے. دین اسلام، دین حنیف اس کا داعی کبھی نہیں ہو سکتا. جو اسلام کو پڑھنے والا ہے محبت اور الفت و مودت کا داعی وہی ہوا کرتا ہے. عزیزان گرامی، اسی پر ہی ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں. اس کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو علم وحی کے لیے وقت دیجیے اور اس کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیے ہم اس بات سے بھی پریشان رہتے ہیں کہ ہم کیا تعارف کروائیں گے اپنے بچوں کا کہ ہمارا بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے اور اسٹیٹس ہمارا اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھ کر جو اللہ حیبت اور اللہ جو طاقت دیتے
رب شاہد ہے، اس کو کبھی محسوس کر کے دیکھیے، اللہ احساسات کے اس حیبت کو ضرور کرے۔ تو آپ علم وحی کو پڑھنے پڑھانے کے لیے وقف کیجیے، اور اس کے ساتھ ہی مساجد کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے، جن مساجد میں اگرچہ وہ دینی علوم جو بھرپور طریقے سے سکھائے جانے چاہیے، جامعات میں سکھائے جاتے ہیں، ان کا مبادی علم، ابتدائی علم، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ضرورت ہے وہ علم الحمدللہ مساجد میں جاری و ساری ہے، جس کا ایک مظہر وہ ہماری ترجمہ و قرآن کلاس بھی ہے۔ خواتین کے لیے ہفتہ وار جمعرات کو عصر کے بعد کی کلاس بھی ہے، اور انشاءاللہ آج مغرب کی نماز کے بعد اللہ کی توفیق سے حج تربیتی نشست کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ جس نے حج پہ جانا ہے اس کے لیے تو یہ تربیت دینا فرض ہے۔ خذوا عنی مناسککم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، مجھ سے حج کے احکام سیکھو۔ اور عزیزان گرامی، جو نہیں بھی جاتا اس کے لیے بھی یہ حج ایک بنیادی عبادت ہے، اس کی تعلیمات ہم سب کو ہونا لازمی ہے، اور یہ وقت تو گزرنا ہی ہے۔ آج کے دن سب کا گزرے گا، جو دنیا میں حیات ہے اللہ کا سب کو سلامت ہے، لیکن اگر سیکھنے سکھانے میں کچھ وقت گزرتا ہے تو واللہ اس سے خوش نصیبی کی بات بڑی ہو نہیں سکتی۔ اس لیے آپ حضرات مغرب کی نماز نہیں ادا کریں، اور متصل بات ہی بغیر اس توقف کے نماز کے فوری بعد استاذ گرامی ہے فضیلت الشیخ محدث العصر الحافظ محمد شریف حفظہ اللہ ورعاہ فاضل مدینہ یشتی، وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور حج کی تربیت فرمائیں گے، اور اس کے احکامات بتائیں گے، اس کے فضائل اور دیگر جو چیزیں وہ بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازے ہم اس کو حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم۔